نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر۔ سورہ ملک کے شروع میں پہلی آیت میں لفظ ہے الملک، جس کا معنی ہے بادشاہت، تو اس لفظ کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ ملک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں یہ بات سمجھائی کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور حیات دونوں کو پیدا کیا تاکہ اللہ دیکھیں کہ تم میں سب سے زیادہ اچھے عمل کس کے ہیں۔ اکثر عملہ نہیں فرمایا کہ زیادہ عمل کس کے ہیں، بلکہ احسن عملہ فرمایا کہ زیادہ اچھے عمل کس کے ہیں۔ اس آیت سے جہاں یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ عمل کا اچھا ہونا ضروری ہے، وہاں یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش کی یعنی اس کائنات کی پیدائش کا سبب بھی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کائنات میں سب سے زیادہ احسن و عملہ ہیں، اچھے عمل والے ہیں۔ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد یہ بات فرمائی کہ جب یہ جہنم کے اندر جائیں گے تو اس وقت کہیں گے کاش کہ ہم بات کو سمجھ لیتے، دلیل سے جان لیتے، یا دلیل والے کی بات کو مان لیتے۔ نہ ہم نے دلیل سے بات کو مانا اور نہ ہم نے دلیل سے بات کو سمجھا، نہ دلیل والے کی بات کو مانا۔ نتیجہ گناہ کا اعتراف کیا اور جہنم میں چلے گئے۔ دلیل سے بات ماننے کا نام اجتہاد اور دلیل والے کی بات ماننے کا نام تقلید ہے۔ تفسیر عزیزہ میں یہاں پر لکھا ہے کہ اس سے ترک تقلید کا گناہ ثابت ہوتا ہے، یعنی تقلید کرنا ضروری ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، یہاں اللہ تعالیٰ نے دلائل توحید کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کو نرم فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے خوف نہیں کھاتے۔ تم پرندوں کو دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو آسمان و زمین کے درمیان روک کے رکھا ہے۔ اللہ کے لشکروں کو دیکھو، اللہ کے علاوہ تمہاری کون مدد کر سکتا ہے، اللہ رزق دے تمہیں کون دے سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے دلائل دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھ دی، کان دی، دل دیا، خدا نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی۔ اب بھی کفار کہتے ہیں قیامت کب آئے گی، اس کا علم تو اللہ کے پاس، جب اللہ چاہیں گے تو ضرور آ جائے گی۔ تو یہاں دلائل توحید کو بیان فرمایا، پھر قیامت کا تذکرہ کیا اور یہ بات سمجھائی قل ارأیتم ان نصبح ماءکم، اللہ تعالیٰ پانی کے چشموں کو گہرا کر دے پانی کو تو کون تمہیں پانی لا کے دے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کو ماننا بہت ضروری ہے۔ سورۃ القلم، اس سورت کی پہلی آیت میں ہے نون والقلم، اس مناسبت سے سورت کا نام ہی سورہ قلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شروع میں بتا دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق عظیمہ پر ہیں اور آپ مجنون نہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفائی میں اللہ تعالیٰ قرآن نازل فرما رہے ہیں۔ کفار کی عادات بد کو بیان کیا۔ بعض کہتے سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، کیسے باشد ہو۔ ان کی گندی صفات کیا تھی؟ حلاف، قسمیں اٹھانا، مہین، بے وقت شخص، اور حماز، تانے دینا، چغلیاں، عیب نکالنا، چغلیاں نکالنا، بھلائی کے کام سے روکنا، حد سے تجاوز کرنا، گناہ کرنا، بد مزاج اور کمینے کم نسل لوگ ہیں۔ اور اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ پیغمبر پہ۔ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے مال اور دولت دی ہے۔ آگے اللہ نے پورا واقعہ بیان فرمایا۔ کرب ایک مشہور شخص تھا، جس کا باغ تھا، وہ صدقے دیتا۔ اس کے فوت ہونے کے بعد اولاد نے چاہا میں ایسا انتظام کرے کہ میں غریب کو کچھ نہ دینا پڑے۔ اللہ نے ان کو باغ کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ یہ یمن کے اندر آج بھی وہ تباہ شدہ جگہ موجود ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین عند ربہم جنات النعیم، جس طرح کفار کا انجام گندا ہے تو مومنین کا انجام بہت اچھا ہے۔ کیا مومن اور مجرم برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اپنے پیغمبر کو آخر میں فرمایا فاصبر لحکم ربک، میرے پیغمبر ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، آپ صبر سے کام لیں، ڈٹے رہیں، اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ، مکہ میں کافر تھا جو نظر لگانے معروف تھا، تو لوگوں نے کہا الیاذ باللہ محمد کو نظر لگاؤ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ جس کی حفاظت فرمائے اس کو کون نظر لگا سکتا ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے، یہ آیت پڑھ کر آپ اس پر دم کریں، اللہ تعالیٰ اس کی نظر ختم فرما دیں گے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ۔ آیت نمبر 51 سورۃ القلم۔ سورۃ الحاقہ، اس کا پہلا لفظ الحاقہ، حاقہ حقن سے ہو کر رہنے والی چیز، قیامت۔
تو سورت کا نام سورۃ الحاقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان قوموں کا تذکرہ کیا جنہوں نے قیامت کو جھٹلایا، قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، فرمایا ان کو اللہ نے تباہ و برباد کیا۔ قوم سمود پر خدا نے 7 رات اور 8 دن مسلسل تیز ہوائیں چلائی اور ایسے کھجوروں کے تنوں کی طرح پلٹ کے رکھ دیا ان کو۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر قیامت کا تذکرہ، پھر قیامت کے بعد کیا حوال کا تذکرہ کیا، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، جب یہ قیامت آئے گی تو دیکھو کیا عجیب اس کا منظر ہوگا، کسی کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، کسی کو بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جس کو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے وہ خوشی سے کہے گا آؤ میرے اعمال نامے کو دیکھو، خوش ہوگا، جنت کے اندر ہوگا، باغات کے اندر ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے آج کھاؤ اور پیو، تم نے دنیا میں جو نیک عمل کی اس کے بدلے میں جس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملا، اللہ اکبر، وہ کہے گا کاش آج مجھے نامہ اعمال ملتا ہی نہ، میرا مال کہاں گیا، میری بادشاہت کا۔ اللہ فرمائے خذو فغلو، آج پکڑو اس کو جہنم میں پھینک دو اور ایسے زنجیروں میں جکڑ دو کہ جو 70 ذراع لمبے ہوں گے، اللہ اکبر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حقانیت کو قسم اٹھا کر بیان کیا، انہ لقول رسول کریم، یہ تو قول ہے رسول کا، عظمت والے کا، یہ شاعر کا قول نہیں ہے، سبحان اللہ۔ سورۃ المعارج، سورۃ المعارج، کفار خصوصاً نضر بن حارث مذاق اڑاتے تھے، تم کہتے ہو عذاب آئے گا، کب عذاب آئے گا؟ اللہ فرماتا ہے جب عذاب آئے گا تم اس کو روک نہیں سکتے، اور دنیا میں بھی عذاب آئے گا، باقی آخرت میں جو آنے والا ہے وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ مجرمین کو 50,000 سال کے برابر لگے گا، اتنا لمبا دن ہوگا، اور ایسا ہولناک منظر ہوگا، آسمان پھٹ پڑے گا، پہاڑ روئی کی طرح چلیں گے، اور وہاں پر پھر پینے کے لیے دوست کسی کے دوست کام نہیں آئے گا، مجرم مال اور اولاد دے کر جان نہیں چھڑا سکے گا۔ اس وقت کے آنے سے پہلے خود کو بچا لو، عذاب سے بچاؤ خود کو۔ الا المصلین، اور وہ لوگ جو جنتی ہیں، پھر ان کے صاف بیان کریے، وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، حقدار کو حق دیتے ہیں، جو مانگے اس کو بھی دیتے ہیں، جو نہ مانگے اس کو بھی صدقہ دیتے ہیں، قیامت کے دن کی تصدیق کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت کا خیال کرتے ہیں، وعدے کا خیال کرتے ہیں، گواہی پر ڈٹ جاتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ نماز کا تذکرہ 2 بار کیا، شروع میں بھی اور آخر میں بھی، معلوم ہو کہ نماز بہت اہم ہے، نماز بہت اہم ہے۔ سورہ نوح، انا ارسلنا نوحا الی قومی، اس سورت کی پہلی آیت میں نوح علیہ السلام کا نام ہے، اور پھر پورا واقعہ نوح علیہ السلام کا ہے، تو سورت کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت دی، قوم بات نہ مانتی، اپنے کانوں میں انگلیاں رکھ لیتی، آنکھوں میں پردے ڈال لیتی، لیکن نوح علیہ السلام مسلسل سمجھاتے رہے، فرماتے تم استغفار کرو، اللہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ تمہیں مال دے گا، اللہ تمہیں باغات اور نہریں دے گا، اللہ تمہیں عزتیں دے گا۔ لیکن اس قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، اور انہوں نے ود، سوا، یعوق اور نصر، ان 5 بتوں کی ان لوگوں نے عبادت کی اور پوجا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا مانگی، یا اللہ میری قوم اب ماننے والی نہیں، اللہ پاک نے پانی اور بارش کا طوفان دیا جس میں ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ سورۃ الجن، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جنات کا آسمان پہ جانا رکا، اوپر سے ان کو تارے پھینکے جاتے اور ان کو نیچے گرا دیا جاتا۔ اب یہ پریشان ہوئے ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جنات نکلے گشتوں پہ، تلاش کرو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہوئے، وادی مقام نخلا پر تھے، فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، جنات نے قرآن سنا تو واپس جا کر بتایا کہ آخری نبی آ چکے ہیں۔ بہت سارے جنات پھر ایمان لائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول فرمایا۔ اس صورت کے اندر اسی کا اللہ پاک نے تفصیل سے تذکرہ فرمایا۔ بطور خاص یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، عالم الغیب ذات اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، اور غیب کا علم صرف اللہ کی ذات کے پاس۔ سورۃ المزمل، اس سورت کا پہلی آیت ہے، یا ایھا المزمل، مزمل چادر کوڑنے والے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی تو آپ کو سردی لگی، بخار آ گیا، اپنی اہلیہ خدیجہ سے فرمایا میرے اوپر چادر اوڑھو سردی کی وجہ سے۔ اللہ پاک نے سورت نازل فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، میرے پیغمبر آپ رات کا کچھ حصہ، آدھی رات، اللہ اکبر، یہ کچھ رات آپ قیام فرمائیں، اللہ اکبر، ہم آپ پر وحی نازل کرنے والے ہیں، رات کو اٹھنے کے فوائد بیان کیے۔
اس سے آدمی کی زبان درست ہوتی ہے، آدمی حق پر قائم رہتا ہے۔ اور فرمایا دن کو تو آپ کی مشغولیت ہے بہت زیادہ، آپ کچھ وقت اللہ کا نام لیں، علیحدگی اختیار کریں، ان کی باتوں پر صبر کریں، برداشت کریں، اور آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ جو آپ کو مانے گا کامیاب ہوگا، نہیں مانے گا ہم اس کو دردناک عذاب دیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ، اللہ فرماتے ہیں قرآن نصیحت ہے، مگر فائدہ اس کو ملتا ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلث اللیل، پھر آگے حکم آ گیا کہ میرا پیغمبر فرضیت تہجد کی ہم نے ختم کر دیا، نوافل ہے جو چاہے پڑھ لے تو اس کا فائدہ ہے۔ سورۃ المدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر، اس سورت کی پہلی آیت میں یا ایھا المدثر، لفظ المدثر ہے جس کی مناسبت سورت کا نام ہی المدثر، مزمل اور مدثر تقریباً ہم معنی ہیں۔ اے چادر اوڑھنے والے پیغمبر، اللہ نے اسی صفت سے آپ کو خطاب فرمایا محبت کے ساتھ، فرمایا ان کفار کو آپ ڈراؤ اور آپ ان کی پرواہ نہ کرو، ان کو ہم نے مال دیا، دولت دی، بیٹے دیے، اور اسی سے یہ لوگ چوڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، اسی پر یہ تکبر کرنے لگے، اور نبی کو کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے، یہ بشر کا قول ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، سبحان اللہ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، اگر جو پیغمبر کی تکذیب کرے گا وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ وما جعلنا اصحاب النار الا ملائکہ، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرشتوں کی تعداد 19 رکھی ہے، اس کی نگرانی پر کیوں رکھی ہے؟ امتحان کے لیے۔ کافر کہنے لگا 17 سے میں نمڑ لوں گا، 2 سے تم نمڑ لینا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، فرشتے کے ساتھ نمڑنے کی طاقت تمہارے اندر ہرگز نہیں ہے۔ خیر آگے سارا اللہ پاک نے اسی بات کا تذکرہ کیا، قسمیں اٹھا کر بات سمجھائی۔ اللہ اکبر۔ ایک اہم بات، جنت والے مجرمین سے پوچھیں گے تم جہنم میں کیوں گئے ہو، وہ جواب کیا دیں گے؟ نمبر 1، ہم نماز کی پابندی نہیں کرتے تھے، ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے مسکین کو، اور ہم شریعت کا مذاق اڑاتے تھے، آخرت کی تکذیب کرتے تھے۔ معلوم ہو کہ بہت بڑے جرائم ہیں، ان جرائم سے بچنا ضروری ہے۔ آخرت کی تصدیق کریں، مسکینوں کو کھانا کھلائیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور استہزاء کرنے والوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جائے۔ سورۃ القیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ، اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ہے القیامہ، اسی کی مناسبت ہے سورت کا نام سورۃ القیامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں قیامت کے احوال کو بیان فرمایا اور بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ، جب قیامت قائم ہوگی تو کوئی انسان اس سے دوڑ نہیں سکے گا، یہ پر حق ہے، اس نے آ کر رہنا ہے۔ لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی ہے، آپ ساتھ ساتھ پڑھتے تھے کہ یاد ہو جائے۔ اللہ نے فرمایا آپ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں، وحی نازل بھی ہم کرتے ہیں، یاد بھی ہم کریں گے، آپ اس کی کوئی فکر نہ فرمائیں۔ سورۃ الدہر، هل اتى علی الانسان حین من الدہر، پہلی آیت میں لفظ الدہر ہے جس کا معنی زمانہ ہے، اس لیے سورت کا نام ہے سورۃ الدہر۔ یہ بتایا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ دیکھیں انسان شکر کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ جو شکر کرے گا اس کے لیے جنت ہے، جو نہ شکری کرتا ہے اس کے لیے جہنم ہے۔ پھر اللہ نے جنت کی نعمتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ چشمے ہوں گے، اللہ اکبر، چشمے ہوں گے، اور تخت لگے ہوں گے، حوریں ان کو ملیں گی، اور ان کو فنجان اور گلاس کیسے ہوں گے؟ سبحان اللہ، سونے کے، چاندی کے، اور چاندی بھی جو چمکتے شیشے کی طرح ہوگی۔ یہ ساری نعمتیں اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے، اور دائمی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، یہ نصیحت ہے، جو چاہے اس نصیحت کو حاصل کرے۔ سورۃ المرسلات، اس سورت کی پہلی آیت والمرسلات عرفا، والمرسلات اسی کی مناسبت سورت کا نام سورۃ المرسلات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 قسمیں اٹھائیں، پہلے قسمیں 3 ہواؤں کی، وہ ہوائیں جو مسلسل چلتی ہیں، وہ ہوائیں جو تیز آندھی بن کے چلتی ہیں، اور وہ ہوائیں جو بادلوں کو اڑا کے رکھ دیتی ہیں۔ یعنی بعض ہوائیں جو چلتی ہیں مسلسل اور بڑی دھیمی چلتی ہیں اور انسان کو نفع ہوتا ہے، اور ایک ہوا جو عذاب لے آتی ہے۔ فالفارقات فرقا، ان فرشتوں کی قسمیں ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کی قسمیں ہیں جو اللہ کی طرف سے وعد و نصیحت کو لے کر آتے ہیں۔ عذراً اور نذرا، یا تو اس لیے ہے کہ بندہ توبہ کرے، یا اس لیے ہے نہ مانے تو خدا کا عذاب اس کے اوپر آئے۔ آگے اللہ نے پھر قیامت کے حوال کو ذکر کیا ہے کہ قیامت آئے گی اور آ کر رہے گی۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے سمجھایا کہ ہم نے ایک حقیر خطرے سے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتے، کیا مشکل ہے؟ خیر، یہ اللہ تعالیٰ نے آخرت کے منازل کو بیان کیا، اور پہلے جہنم والوں کا تذکرہ کیا۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انا ترمی بشرر
کانہ جمالۃ صفر، بڑے بڑے اونٹوں کی طرح، اللہ اکبر، انگارے۔ آگے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، اور متقین تو چشموں کے ہوں گے، باغات کے اندر ہوں گے، پسندیدہ میوے کھائیں گے۔ اللہ فرمائے گا آج تم نے جو دنیا میں عمل کو اس کے بدلے میں کھاؤ اور پیو، اور ہم نیکوں کو اسی طرح اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور مجرمین سے کہا جائے گا کہ تم آج اپنے گناہوں کا وبال چکھو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔